السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خبر تو آپ لوگوں کو مل ہی گئی ہوگی کہ حضرت پیر خواجہ سید ظریف مودود چشتی جو کہ افغانستان کے رہنے والے تھے اور 4 سال سے تقریباً وہ انڈیا میں رہ رہے تھے، ناسک میں ان کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی۔ بڑی تعداد ان کے مریدین کی تھی، بہت لوگ ان کو چاہتے تھے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہزار اختلافات ان سے ہو سکتے ہیں، ہزار چیزوں میں ان کی خرابیاں ہو سکتی ہیں، ان تمام چیزوں سے قطع نظر وہ ایک مسلمان تھے، اور مسلمان ہونے کے ناطے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے بہت غلط کیا ہے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ چونکہ ان کے ڈاکیومنٹس نہیں تھے تو وہ اپنے مریدین کے نام پر کچھ چیزیں خرید لیتے تھے، اور وہ کوئی جگہ وغیرہ دیکھنے گئے تھے تو خود ان کے اپنے ہی لوگوں نے ان کا مرڈر کر دیا ہے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور ہمیں اپنے بارے میں فکر مند ہونے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اپنے گھر والوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور باہر والوں پر اتنا یقین کرتے ہیں کہ وہی ہمیں تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لیے بڑے خبردار ہونے کی ضرورت ہے، آنکھیں کھول کر جینے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک پر بھروسہ نہ کریں، اپنے اوپر بھروسہ کریں، مائنڈ کھول کر، آنکھیں کھول کر سمجھداری کے ساتھ زندگی گزاریے۔ ان کے اپنے لوگ تھے اور مرڈر کیا، اور پھر جس گاڑی میں ان کی وہ گاڑی تھی اس گاڑی کو بھی لے کے فرار ہو گئے، اس میں سے ایک شاید گرفتار بھی ہوا ہے۔ دوسری بات جو مجھے آپ لوگوں سے کرنی ہے، جیسا کہ سید ظریف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مریدین، بڑی تعداد مریدین کی تھی، اور ایسے مریدین جو یہ سمجھتے تھے کہ بابا ان کو مصیبتوں سے بچا لیں گے، آفتوں سے بچا لیں گے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کے اپنے بابا ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بابا ان کو مصیبت سے بچا لیں گے، یہ بابا ان کو فیوچر میں آنے والی مصیبت کے بارے میں بتا دیں گے، ہے نا۔ اور یہ سید ظریف چشتی، انہوں نے تو شاید 150 سال جینے کا کوئی نسخہ بھی بتایا تھا، اور تمہارے اوپر یہ مصیبت آئے گی اس کے بارے میں بھی یہ بتا دیتے تھے۔ میں اپنے ان تمام باباؤں کو ماننے والے مسلمانوں سے بس یہی کہنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ تو چلے گئے دنیا سے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن قرآن اور حدیث کے علاوہ دوسرے ٹریک پر جانے والے مسلمانوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت سنیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تمہارا رب ہے اور اسی کی بادشاہت ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، جن لوگوں سے تم مدد طلب کرتے ہو، جن لوگوں پر تم یقین رکھتے ہو، جن لوگوں کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں مصیبت سے بچا لیں گے، یہ تمہیں نقصان سے بچا لیں گے، یہ تمہیں حادثوں سے بچا لیں گے، یہ تمہیں مصیبتیں اور تمام طرح کی جو دنیا کے جھنجھٹ بازیاں ہوتی ہیں ان سب سے بچا لیں گے، بیماری سے تمہیں شفا دے دیں گے، تمہیں مالدار بنا دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما یملکون من قطمیر، کہ وہ ایک گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ جو سید ظریف صاحب اس دنیا سے چلے گئے، حالانکہ ان کے مریدین یہ سمجھتے تھے کہ بابا ہمیں بچا لیں گے، لیکن ان کو خود نہیں پتا تھا کہ اگلے پل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگلے گھنٹے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان کو خود نہیں معلوم تھا کہ ان کی گاڑی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ یہ چل رہے ہیں، جن کے ساتھ یہ کھا رہے ہیں، جو ان کا خود کا ڈرائیور ہے، جس گاڑی میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو اپنا سمجھ رہے ہیں، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، انہوں نے کیا پلاننگ بنائی ہوئی ہے، ان کے دماغ میں کیا سازش ان کے خلاف ہے، ان کو خود نہیں پتا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بادشاہت اللہ کے اختیار میں ہے، بادشاہ اللہ ہے، سارے جہانوں کا مالک اللہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ ہاں، کوئی بابا صاحب ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو دین کی بنیاد پر ان سے محبت کرنا جائز ہے، لیکن ان کو اپنا سب کچھ سمجھ لینا، یہ سمجھ لینا کہ یہ تو اب ہمیں پوری طرح سے پروٹیکٹ کر لیں گے، دنیا کی جتنی بھی طرح کی آفتیں اور مصیبتیں ہوتی ہیں سب سے یہ ہمیں پروٹیکٹ کر لیں گے، یہ غلط ہے۔ پروٹیکشن دینے والا اللہ ہے، بچانے والا اللہ ہے۔ اگر یہ بچانے والے ہوتے، یہ کچھ آپ کی زندگی کے بارے میں سمجھنے والے ہوتے، اگر یہ سمجھ رہے ہوتے کہ آپ کے اوپر 1 سال کے بعد یہ پریشانی آ رہی ہے، 1 سال کے بعد آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، تو اگلے گھنٹے ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ اس کو بھی سمجھ لیتے۔
دوسری بات میری ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہتیا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے کسی کو قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے، جس نے ایک انسان کو قتل کیا، تو ایک انسان کو قتل کرنا یہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ ہتیا چاہے سید ظریف صاحب کی ہو، چاہے کنہیا کمار کی ہو، چاہے ہندو کی ہو، چاہے مسلمان کی ہو، دھرم کے نام پر ہو یا آپسی دشمنی کی بنیاد پر ہو، ہتیا کرنا اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی لیے قاتلوں کے خلاف ہمارے ملک میں سخت سے سخت کارروائی ہونا چاہیے، اس کا ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔